راضی کرنا. میں نے کہا میں قبرستان میں تو بات میں کروں گا جب آپ کو نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے عزیز طلبہ اور طالبات، دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں؟ کوئی اپلیکیشن آپ نے دی تھی کہ میں نے کسی گھوڑے نے، بھینس نے، انسان نے، کالے گورے، لڑکا لڑکی، کوئی اور ہے جو اپنے ارادے سے مجھے بھیجتا ہے اور وہی ہے جو اٹھا لیتا ہے. سب سے پہلا جو علم ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ میرا بنانے والا کون ہے اور مجھے کیوں بنایا ہے. یہ زندگی کا سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑا سوال ہے اور سب سے بڑی ضرورت ہے. اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات ہے اور اتنی تیز رفتاری سے گھوم رہی ہے، اور پھر کوئی اس میں هل ترى من فطور ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بنانے والا اللہ کہتا ہے کہ غور تو کرو جو میں نے تمہارے گرد کائنات گھما دی ہے. کبھی اس میں کوئی ٹکراؤ ہوا ہو، کوئی آگے پیچھے ہو گیا ہو، کوئی تباہی آئی ہو، کوئی توڑ آیا ہو. کتنا طاقتور وہ بادشاہ ہے، اس نے اتنی بڑی کائنات کو وجود بخشا ہوا ہے. اور جہاں بہت بڑی کائنات ہے وہاں بہت چھوٹی کائنات ہے. وائرس کس قدر طاقتور چیز آج تک کسی کے قابو میں نہیں آیا ہے. اتنے بڑے بڑے یونیورسٹیاں، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر، اتنی بڑی بڑی دوائیں، اور وہ بلا ایسی کہ نظر بھی نہیں آ رہا. وہ بھی میرے اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. اور اتنا بڑا آسمان، یہ تاروں بھری رات، یہ چمکتا چاند، یہ آگ برساتا سورج، یہ سب کچھ اس ایک رب کی نشانی ہے. ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس سوال میں نہیں تھکنا پڑا کہ ہمارا بنانے والا کون. ایک چیکوسلوواکیہ کا ٹورسٹ تھا، میں رائمنڈ میں تھا تو اس کو لے کر آ گیا. تو میں نے اس سے پوچھا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارا بنانے والا کون ہے؟ کہ اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی تک تو ملا نہیں. اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمیں ماں باپ کی گود میں اللہ کا تعارف ہوا، اللہ کے نبی کا تعارف ہوا، آخرت کا تعارف ہوا. آگے ہم غافل ہیں، مبارک بات. تو انسانی علم جتنا بھی جانتا ہے اس کائنات کے بارے میں یا اپنے آپ کے بارے میں،
وہ بہت ادھورا ہے، ناقص ہے. جب تک اس میں اللہ کا علم داخل نہیں ہوگا نہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں، نہ اس کائنات کو پہچان سکتے ہیں، نہ اس کی حکمتوں کو پہچان سکتے ہیں کہ میرا مالک کون ہے، مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھے موت کیوں آتی. ہمیں تو کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، پیدا ہونے میں اپنا اختیار کوئی نہیں تھا، اب مرنے کو جی نہیں چاہتا، نہ بوڑھے کا نہ جوان کا. تو لیکن کوئی پیچھے ہے جس کا نظام چل رہا ہے کہ موت کے بے خطا وار ہیں کہ میں مرتے مرتے بچ گئے ہیں. تو میں کیا کرتا ہوں، بچتے بچتے مر ہی جائیں گے. کتنی دفعہ بچیں گے، میں تو بس مرتے مرتے بچ گیا. تو اسی طرح بچتے بچتے مر جائیں گے. میں تو موت کے منہ سے نکلا ہوں، موت نے منہ کھولا ہی نہیں. وہ منہ کھولتی ہے پھر کوئی نکل کے باہر نہیں آتا. وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ. جب موت پنجے گاڑتی ہے تو کوئی واپس نہیں آیا کرتا. صرف ہمارے نبی کو یہ عزت حاصل ہے کہ جہاں موت بھی اجازت لے رہی تھی. کیا عجب واقعہ ہے. 12 ربیع الاول 11 ہجری 632 عیسوی پیر کا دن تھا. کوئی 10 سے 12 کے درمیان جبریل فرشتہ جو وحی لاتا تھا وہ آ کر ہمارے نبی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. تھوڑا ایسے اداس سی کیفیت. تو آپ نے دیکھ کے فرمایا کیا بات. کہا جی وہ اسرائیل موت کا فرشتہ دروازے کے باہر کھڑا ہے، وہ اندر آنے کی اجازت چاہتا. اتنا بڑا دربار ہے جو موت بھی اجازت لیتی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو نہیں روکا، آ جائے. تو ملک الموت بھی کہتے ہیں اور اسرائیل بھی کہتے ہیں. اس نے اجازت ملنے پر اندر قدم رکھتے ہی کہا السلام علیک یا رسول اللہ، زور سے. پھر کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا. بس اپنا کام کیتا ہے، روح کڈی تے ہو گئے ہیں. پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، میرے اللہ نے فرمایا کہ اجازت لے کے اندر جانا، بغیر اجازت کے نہ جانا. سبحان. پھر فرمایا، پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ پہلی شخصیت ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جائیں. بس اللہ نے صرف ایک کو یہ عزت بخش، اپنے حبیب کو. آپ آنا چاہتے ہیں مرحبا، آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں مرحبا. تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اگر تمہیں اجازت دے دوں تو میری جان نکال لو گے؟ کچھ نکال لو، وہ تو اللہ کا امر ہے. تو آپ نے جبریل کو دیکھا ایسے جیسے ہم آنکھوں سے سوال کرتے ہیں، ایسے کیا. تو جبریل نے آگے جواب دیا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کرنا چاہتا، آپ کی ملاقات کے شوق. بچوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مرتے ہوئے اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام، اس سے خوبصورت کوئی پیغام. چھٹی ہفتے کو رات کو آپ کتنا ایزی فیل کرتے ہیں کہ کل یونیورسٹی نہیں جانا ہے. ایزی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شکر ہے یار کل نہیں جانا، چھٹی. میں جب پڑھتا تھا سینٹرل ماڈل اسکول تو ہمارا پی این تھا مصری خان، اس کا نام تھا، پٹھان تھا، لمبا قد. تو اب یونیورسٹیز میں تو نہیں ہوتا، اسکول میں ہوتا. وہ گھنٹہ بجاتا ہے، پہلا پیریڈ 1 گھنٹہ، دوسرا پیریڈ 2، تیسرے پر 3. تو مجھے پڑھنے کا تو کوئی خاص شوق تھا نہیں، ماں باپ کے دھکے سے میں پڑھ رہا تھا، اپنا ذاتی شوق کوئی نہیں تھا. میں نے تمہیں پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا،
میں پاس بڑے اچھے نمبروں سے ہوتا تھا، کہ جب امتحان قریب آتا تو میں نمازی بن جاتا، میری نماز شروع ہو جاتی اور فلمیں رک جاتی، نماز شروع ہو جاتی. جب پیپر آتا میں نے تو سارا سال کچھ نہیں پڑھا. اب کیمسٹری کی اتنی بڑی بک سامنے پڑی، فزکس کی اتنی بڑی بک سامنے پڑی، یا اللہ میں کیا کروں. اب پہلے عشاء کی نماز پڑھی، کبھی رونا آیا کبھی نہیں آیا، اور پھر آ کے بیٹھ گیا کتاب ایسے بیٹھ، یا اللہ ایڈی بڑی کتاب ہے کتوں کھولنا، یا اللہ کل جڑا پیپر اس سوال آنے نا وہ بھی چکھڑ دے بسم اللہ. یہ میری تھرو آؤٹ پریکٹس رہی اور میں ہمیشہ بہت اچھا پاس ہوا. میں اس کو 15-20 دفعہ کرتا تھا، یا اللہ جڑا کل آنے نا سوال آج کٹ دے تیری مہربانی بسم اللہ. 10 صفحے ادھر پڑھ لیے 10 ادھر پڑھ، پھر بند کیا، یا اللہ کل جو پیپر میں کویسچن آنے والا ہے یا اللہ کٹ دے تیری بڑی مہربانی بسم اللہ. پھر 5-7 صفحے ادھر پڑھ لی، 5-7 ادھر پڑھ لی. یہ پریکٹس میں کوئی 15 سے 20 دفعہ. حافظہ میرا اچھا تھا تو مجھے رٹا نہیں لگانا پڑا، جب میں پڑھ لیتا تھا مجھے وہ تقریباً یاد ہو جاتا. آپ اندازہ لگاؤ میں 8ویں میں سیکنڈ آیا پورے اسکول میں. سینٹرل ماڈل اسکول بہت بڑا اسکول تھا اس وقت 70s. تو میرے جو کلاس انچارج ٹیچر تھے وہ خوش ہونے کی بجائے مجھے بلا کے یہاں سے میرے کان پکڑا، اوے تو پڑھتا تھا ہے نہیں، تو سیکنڈ کے میں آ گیا، تو نقل ماری. میں کہا استاد جی بسم اللہ. وہ مصری خان ہوتا تھا ہمارا پی این، وہ تو میرے کان ٹیچر کے لیکچر پہ نہیں ہوتے تھے، وہ آخری گھنٹی پر ہوتے تھے کہ ٹن کس ویلے ہوئے، ٹن کس ویلے ہوئے. یا وہ مصری خان کا آخری ہتھوڑا لگتا ٹن تو میں پیچھے سے نعرہ لگاتا چھٹی. اس وقت ٹیچر بھی کچھ نہیں کہتے تھے، چلو چھٹی ہوتی. ایسا میں جمپ لگاتا تھا ڈیسک کے اوپر سے. تو بچوں اللہ کی قسم جب بھی جا رہا ہو دنیا سے، جوانی میں، بڑھاپے میں، غربت میں، حکومت میں، مال، اگر اللہ راضی ہے تو اس سے خوبصورت کوئی پیغام موج ہو گئے. ہاں موت کا ظاہر بڑا خوفناک ہے. اب بچیاں تو قبرستان نہیں جاتی، ہم لوگ تو اپنوں کو قبر میں اتارنے جاتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنوں کو اپنے ہاتھوں سے مٹی میں، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے عزیزوں کو ہاتھوں سے اتارتے ہیں، پھر اوپر سلیب ڈالتے ہیں، پھر منو مٹی ڈالتے ہیں. وہ بڑا خوفناک ایک شکل ہوتی ہے. لیکن اگر میرا اللہ مرنے والے سے کہہ چکا ہے کہ بھائی میں راضی ہوں، تو میرے رب کی قسم ہمارے تصور سے بالا تر ہے وہ نظارہ. اور اگر مرتے ہوئے اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی نہیں، اور موت سے اب بھاگ نہیں سکتے. ادھر بھاگ، اگر مرتے ہوئے اللہ ناراض ہو گیا ہے تو ایک جھٹکا موت کا ساری دنیا کے عیش بھلا دیتا، اور ایک مسکراہٹ فرشتوں کی جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ساری دنیا کے دکھ بھلا دیتا. ایک پھول جنت کو سونگنا وہ ساری دنیا کے دکھ بھلا دیتا، اور ایک جھٹکا موت کا وہ ساری دنیا کے عیش بھلا دیتا. موت چھوٹی. آپ نے فرمایا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، جاؤ اور پہلے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے. سبحان اللہ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے. تو آپ نے ملک الموت کھڑے رہے، جبریل واپس گیا، اور وہاں سے پھر تھوڑی دیر بعد واپس آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان پر سایہ رکھیں گے. اس ایگریمنٹ کی وجہ سے
میرے رب کی قسم، میرے اللہ کی قسم، مجھے میرے مالک کی قسم، اگر میرے نبی یہ ہاں نہ کرواتے تو پہلی قوموں میں اللہ نے بیٹھو بیٹھو کو کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو پگ بنا دیا، سور خنزیر بنا دیا۔ ہم بھی ہو چکے ہوتے اگر وہ کملی والے کی دعا نہ ہوتی، کملی والے کا اللہ سے پوچھنا نہ ہوتا کہ میرے بعد آپ کیا کریں گے میری امت کے ساتھ، تو اللہ نے فرمایا اچھا کروں گا، برا نہیں کروں گا، ساتھ دوں گا۔ تو ہم وہ سارے گناہ کر رہے ہیں جو پہلی لوگوں نے کیے، جو پہلی امتوں نے کیے، اور وہ ساری نافرمانیاں کر رہے ہیں جو پہلی امتوں نے کی ہیں۔ ان پر جتنی تباہیاں آئی ہیں ہم سب اس کے حقدار ہیں، لیکن وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، روک دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ کہ بیچ میں اتنی بڑی طاقتور ہستی ہے، ان کے آنسوں، ان کی دعائیں کہ آئے ہوئے عذاب ٹل جاتے ہیں۔ تو پہلے یہ سمجھو بچوں، بنایا کس نے ہے؟ وہ اللہ ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ وہ ٹیسٹ لے رہا ہے۔ کس چیز کا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ کس مختصر زندگی میں اللہ کو راضی کرتے ہو یا اپنے من اور اپنے نفس کو، اپنی جان کو راضی کرتے ہو؟ یہ پیپر ہو رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ پھر وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ کہ فَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّرَتْ، پھر تمہارا پیپر کھول کے تمہیں دکھایا جائے گا، پوری زندگی کی کتاب تمہیں دکھائی جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ فیل ہے تو اس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابی، ہائے مر گیا، یہ میرے الٹے ہاتھ میں آ گیا، میرے لیے جہنم۔ جو پاس ہوگا اس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، وہ کہے گا ہو، نعرہ لگائے گا ہو مقرؤ کتابی، او میرا پیپر دیکھو میں پاس ہو گیا ہوں۔ اور وہ پاس ہونا کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے۔ دنیا میں ہم آئیڈیل ہوم تلاش کرتے ہیں، آئیڈیل لائف تلاش کرتے ہیں، نہیں ملے گی۔ پیپر ہو رہا ہے، جہاں پیپر ہوتا ہے وہاں آئیڈیل نہیں ہوتا، وہاں تھکاوٹ ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر ہم کوئی بہت اپنے پیسے سے بہت بڑے نقشے بنا لیں، میں جا رہا تھا ایک صاحب کے ساتھ، تو گھر میں انٹر ہو رہے تھے، تو میرا سر ذرا ویسے ہی نیچے تھا، تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب اتے ویکھو میں کی شے بنا چھڈی، اتے تو ویکھو میں کی شے بنا چھڈی۔ میرے بولنے سے پہلے وہ خود بول پڑا، پر مصیبت ہے کہ مر جاونا ہے تے چھڈ جاونا۔ میں کہ اسے واسطے میں سر ہیٹھاں کر کے جاندا پیا کہ چھڈ جاونا ہے، مر جاونا ہے۔ چلو کوئی لاجک بنتی تھی، 1000-2000 سال ہم زندہ رہتے، آ کے بیٹھتے اٹھ جاتے۔ ایک قوم تھی، ان کی عمر تھی عام اوسط 500 سال، 300 سال میں بالغ ہوتے تھے۔ تو ایک عورت کا بچہ مر گیا 300 سال، وہ بچہ اس وقت، تو کہہ رہے تھے ہائے ہوئے میرا بچہ، نہ تو کھادا، نہ تو پیتا، نہ تو گیا، نہ تو آیا، تو ایویں ہی ٹر گیا۔ تو ایک عالم تھے، کہنے لگے ماں جی ایک امت آئے گی جن کی ٹوٹل عمر ہی 60-70 سال ہوگی۔ تو وہ ہنس پڑی، کہنے لگے ہیں پھر وہ گھر بنائیں گے؟ ماں جی نو ڈیفینس دا چکر لگوا دے، انہوں پتہ لگ جائے کی وجہ گھر بنا۔ وہ کہنے لگے اگر میری عمر اتنی ہوتی تو میں تو ایک سجدے میں گزار دیتی۔ تو بچوں اس زندگی میں ہم پیپر دے رہے ہیں، اور یہ پیپر موت پہ جا کے اینڈ ہوگا۔ اور ہر شے اللہ نے واضح کہ یہ راستہ اس کو جاتا ہے، یہ شیطان کو جاتا ہے۔ شیطان والے راستے میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، دکھ ہی دکھ ہیں، پریشانی پریشانی۔ اللہ کے راستے میں چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے، محبت ہی محبت، آسانی آسانی۔ جنید جمشید جب پیک پہ تھا 97، میرا تو کوئی تعارف نہیں تھا، مجھے کسی نے ملایا، تو اس وقت تو اپنے کیریئر کی پیک پر تھا۔ میوزک میں نہ کسی نے اتنا نام بنایا نہ اتنا پیسہ بنایا جتنا اس نوجوان، اللہ اس کی بخشش فرمائے۔ مجھے ملایا ایک لڑکے نے، تو تھوڑی دیر بات چیت ہوتی رہی، تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے۔ جی بولو۔
کہنے لگا ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ گلیمر مجھے فزیکلی میرے پاس ہے، لیکن میرے یہاں اندھیرا ہے، یہ میری جگہ خالی ہے. یہ کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش پوری ہوتی، پھر یہ خالی کیوں ہے؟ مجھے لگتا ہے میری زندگی اس کشتی کی طرح ہے جس کا کوئی ساحل نہیں ہے، مجھے نہیں پتا مجھے کہاں جا کے رکنا ہے. اگر یہ تو آسان بات ہے، تیرے یہاں درد ہے تو میڈیسن یہاں لگا رہا ہے، یہاں درد نہیں، یہاں میڈیسن نہیں جا رہی. جہاں درد ہے وہاں میڈیسن نہیں ہے، جہاں درد نہیں وہاں تو مالشیں کر رہے، تو کیسے ٹھیک ہوگی؟ یہ تنہائی، یہ خلا، یہ بے چینی تیرے جسم میں نہیں، تیری روح میں ہے جو نکل کے آ رہی باہر، اور تو اپنے جسم کو گلیمر کی دنیا دے رہا ہے اور ایک اور راستے کی دنیا دے رہا ہے. تو دوائی لگا لے اپنی روح کو تو ٹھیک ہو جائے گا. جب وہ 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں گیا تو اس کا مجھے فون آیا، مولانا میں بالا کوٹ میں ہوں، ایک پرانی مسجد ہے ٹوٹی پھوٹی، ایک چٹائی ہے پھٹی ہوئی، اور اس کے اوپر میں لیٹا ہوا ہوں، اور وہ جس سکون کو میں 5 سٹار ہوٹلز میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل گیا ہے. مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گی، ہوا میں اڑ جاؤں. نافرمانی کے راستے میں تھکن ہے. وینا ملک سے میری ملاقات ہوئی دبئی میں، تو میں نے صرف اس سے محبت سے بیٹی کہا. انسان عزت کا کتنا بھوکا ہوتا ہے. میں نے اسے بیٹی کہا. وہ اگلے دن میرے ہوٹل پہنچ گئی. پہلے دن میں نے پیغام بھیجا ملنا چاہتا ہوں، اس نے انکار کر دیا. میں خود چلا گیا ملنے، اس کے خاوند سے رابطہ کر کے خود پہنچ گیا. تو جب میں نے اسے کہا بیٹی آپ کو گھر مبارک ہو، نئی زندگی، اگلے دن وہ خاوند کو لے کے میرے پاس آ گئے کہ مجھے آپ جیسا آدمی بیٹی کہہ رہا ہے، آپ مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں. مجھے تو ماں باپ بیٹی نہیں کہتے، آپ مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں. انسان عزت کا بھوکا ہوتا ہے. تو پھر کئی ملاقاتیں رہیں. تو ایک ملاقات میں کہنے لگی مولانا میں نے 13 سال شوبز میں کام کیا ہے، ایک رات اپنی نیند نہیں سوئی، ہر رات مجھے نیند کی گولی کھانی پڑتی تھی تب میں سوتی تھی. میری زندگی میں یہ بدلاؤ اس لیے ہے کہ آپ نے مجھے عزت دی، آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ رکھا. یہ ساری زندگی میں آپ کی احسان مند ہوں. بغداد میں ڈاکوؤں کا ایک گروہ تھا، تو وہ لوٹ مار کرتے تھے. تو وہ مختلف جگہ ناکے لگاتے تھے. آخری ناکے پر سردار ہوتا تھا. تو ایک نوجوان ان کے قابو میں نہیں آیا اور آخری ناکے پہ وہ پہنچا تو اس کے منہ سے نکلا بھائی میرے پیچھے کچھ چور لگے ہوئے ہیں، تم مجھے شریف آدمی نظر آتے ہو، میری جان بچا لو. تو وہ تو ان کا سردار تھا ڈاکوں کا. میں اس کو ایسے دیکھا، کہنے لگا بیٹھ جا، بٹھا لی. پیچھے جب ڈاکو آئے تو انہوں نے دیکھا بھائی ہوں تو سڑے سردار دے قابو آ گیا، چلو ٹھیک. تو کول ڈاؤن ہو گیا سارا معاملہ. تو تھوڑی دیر بعد اس نے کہا میرے بھائی یہ راستہ ہے بغداد کا، چلے جاؤ. وہ کہتا میں اپنے محسن کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون ہو، تم نے میری جان بھی بچائی مال بھی. کہ یار تو یہ گال چھڑ بس تو جا. کیا نہیں مجھے بتا تو کون. کہ میں ڈاکوؤں کا سردار. اس نے کہا تو تینوں کیڑی پہ گئی میری جان بچاؤن دے. کہنے لگا یار مجھے زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے شریف آدمی کہا، میری شرافت جاگ گئی. مجھے زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے شریف آدمی کہا، میری شرافت جاگ گئی. کیا کیسے آگے آ رہا؟ چلو کوئی نہیں. تو بچوں جو مرضی پڑھو، جو مرضی پڑھو، پڑھو علم کے لیے. ڈگری مل جائے، جاب مل جائے، یہ بہت گھٹیا سوچ، بہت گھٹیا سوچ. وہ قوم عزت سے سر اٹھا کے نہیں چل سکتی
جو اپنے علم میں خود کفیل نہ ہو، جو اپنا علم خود نہیں جانتی اور اسے اپنے علم کے لیے کسی اور ملک جانا ہے تو انہیں ذلت کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ تم علم کے لیے پڑھو، ڈگری کے لیے نہیں۔ کتنی بڑی یونیورسٹی ہے لمز، کل ایک نوٹس لگ جائے کہ لمز کی ڈگری ویلڈ نہیں، انشاءاللہ کہاں ہی بولن گے، اور کوئی نہیں تھوڑے جو کوئی ہے کوئی نہیں رہے گا وڈے علم دے شوق، سارے تسی ڈگری دے چکر چھو، ڈگری مل جائے، جاب مل جائے، بڑا گھر مل جائے، خوبصورت بیوی مل جائے، سوسائٹی مل جائے، میری بلے بلے ہو، ایک باڈی گارڈ آگے ہو کہ پیچھے ہو، اے توڑے خواب ہیں تو تمہیں علم کی تھوڑنا ہے۔ تو میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ علم کو بطور علم پڑھو۔ روٹی تو اللہ نے خزانہ میں لے، اگر ڈگریوں پہ علم ہوتا تم یہاں سے نکل کر 4 جماعتیں پڑھے ہوں کہ ملوں میں کام کرو گے جا کے۔ ایک آدمی ملنے آیا، اس دنیا کی ایشیا کی سب سے بڑی گولڈ فیکٹری، ایشیا کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل، ایشیا کی سب سے بڑی کیبل، اتنے بڑے بڑے کام، اور شلوار پٹھی پا کے آیا بیٹھا ہے۔ اللہ کی قسم شلوار پٹھی پا گئی، اور چوتھی جماعت میں فیل تھا۔ تو تم جو ہے نا ڈگری کے لیے مت پڑھو، علم کے لیے پڑھو، پھر تم قوم کو زوال سے نکال سکتے ہو۔ اگر میری نسل صرف ڈگری اور جاب تک ہے تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، پھر کوئی امید نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ اس سے اوپر چلے جاتے ہیں، ڈگری مجھے علم چاہیے، مجھے علم چاہیے، مجھے علم چاہیے، تو پھر آپ ہی ہمارا سرمایہ ہے، آپ ہمیں ذلتوں سے نکال کے عزتوں پہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ قرآن کی پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کا نام لے، اقرأ وربک الاکرم، پھر کہا پڑھ کہ تیرا رب عزتوں والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے نبی کی تھوڑی سی زندگی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ سب ہماری نسل ہیں، ہم قبر کے کنارے کی طرف تقریباً پہنچ چکے ہیں، اور اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، آپ کے سفر کی ابتدا ہے۔ چند چیزیں ہیں اگر آپ کے سامنے ہوں گی تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ہم اپنے اللہ کو جانیں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی چاہت کو محمد مصطفیٰ کے روپ میں دے دیا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، جو یہ کر گیا کر دو، جو روک گیا رک جاؤ، جو چھڑوایا ہے چھوڑ دو، جو کروایا کر دو۔ اس میں ایک پورشن عبادات کا ہے جو بہت ہی ہلکا آسان، 5 نمازیں، سارے دن میں ٹوٹل 5 نمازیں، اور فرض اس میں صرف 17 رکعت ہیں۔ 17 رکعت، ایک آدمی کہتا مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، تو 17 رکعت کے لیے 34 منٹ چاہیے۔ 34 منٹ کو 24 گھنٹے پر تقسیم کرو تو 46واں 48واں حصہ بنتا ہے ٹائم تمہارے دن کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبادات کو بہت منیمائز کیا، 5 نمازیں، لیکن اس کی اہمیت ایسی رکھی ہے کہ کہیں نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اگر اس اسلامک ہسٹری میں نماز چھوڑنے کی گنجائش ہوتی تو کربلا کے میدان میں میرے نبی کے نواسے کو ہوتی، لیکن انہوں نے گردن کٹا کے بھی نماز نہیں چھوڑی ہے۔ جب سورج ڈھل گیا اور ان کی نظر پڑی تو انہوں نے بلایا زہیر بن قین کو، ان کے جان نثار تھے، کہا کہ یہ شمر سے کہو نماز پڑھنے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا تو اس نے کہا ہم تلوار چلائیں گے، نماز کے لیے کوئی چھٹی نہیں۔ انہوں نے واپس آ کر کہا، فرمایا پھر نماز پڑھی جائے گی چاہے جان چلی جائے۔ 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھے لڑتے رہے، آدھوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے والے لڑنے کو آئے، لڑنے والے انہوں نے نماز پڑھی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے۔ چھوٹا سا گراف ہے 5 وقت نماز، اور یہ آپ کے دل کی دنیا کو سکھ دے دے گی، چین دے دے گی۔ اگر نماز کا سجدہ نہیں ہے، اللہ کی قسم بچو، آپ دنیا کے سارے
ऐश देख लो, यहाँ खाली महसूस करो, ये जगह खाली महसूस करो। अब अपनी हर ख्वाहिश को, क्यों यूरोप की दुनिया ड्रग्स का शिकार है, क्यों नशों का शिकार है? वो तो अपनी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, जो चाहते हैं करते हैं, उन्हें तो हमसे ज्यादा खुश होना चाहिए। लेकिन वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नशे की मंडी है कि वो नशों में डूब के जिंदा रहना चाहते हैं, कि वो अल्लाह को नहीं जानते, वो आखिरत को नहीं जानते। तो एक 5 वक्त की नमाज है, ये आप सब बच्चे बच्चियां, आपके टीचर बड़े छोटे, नमाज ना छोड़ो। उस वक्त रमजान के रोजे आते, उसमें अल्लाह कहता है मरीज हो तो छोड़ दो, बीमार हो तो छोड़ दो, मुसाफिर हो तो छोड़ दो, बाद में रख लो, बाद में रख लो, गुंजाइश दी है। ज़कात मालदारों पर है, हज मालदारों पर है, गरीब आदमी पर न ज़कात है न हज है। तो 2 अमल हैं, एक नमाज है, एक रोजा है। रोजे में अल्लाह ताला ने नरमी रखी है बीमार के लिए, मुसाफिर के लिए। और एक आदमी ऐसा बीमार है कि रख ही नहीं सकता, तो पूरी ही छुट्टी दे दी, अच्छा भी चलो ठीक, फिदिया दे देना, हम माफ कर देंगे। सिर्फ नमाज एक ऐसी चीज है जिसमें कोई छुट्टी नहीं है। तो ये आप सब बच्चों से कहता हूँ, नमाज जिंदा करो। इबादत का कैलेंडर बहुत छोटा है। उसके बाद जो दूसरा कैलेंडर है वो है आपस का, हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो ताल्लुकात हैं। ये बहुत वसी, बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें भी बहुत बड़ा टेस्ट और इम्तिहान है। इसमें एक रिश्ता है निकाह का। अल्लाह ने हमें मुख्तलिफ रिश्तों में जोड़ा है, जिसमें एक रिश्ता है खामिद और बीवी। ये पहला रिश्ता है, इब्तदाई रिश्ता है, और यही आखिरी रिश्ता है। जन्नत में जब अल्लाह ने आदम और हवा को जोड़ा तो निकाह से जोड़ा, खामिद और बीवी बनाया। और जब मरने के बाद अल्लाह हम सबको जन्नत में डाले तो जन्नत में भी खामिद और बीवी रहेंगे। और दुनिया में अगर उम्र लंबी अल्लाह दे दे वालिदैन को, तो बेटियों की शादियां होकर ससुराल और बेटों को ले गई बेगमात, तो माँ पे फिर कर ले। ये आपको होता है ना, कम बच्चे खुशहाल कराना। तो ये मेरा भतीजा है, इसकी जो थी ना दादी, वो हमारे फैमिली में उस खानदान से थी जिसमें औरतों की औलाद नहीं होती। वो एक, ये समझिए जेनेटिक फॉल्ट, या होती है तो बहुत कम होती, बहुत कम। तो इसका अब्बा और इसकी बहन, बस ये 2 ही हुए। तो अब बेटे की भी शादी होगी, बेटी की भी शादी होगी, और 1 एकड़ में घर। चाची कल्ली आके शाला किसे दे 2 नौमण, या अल्लाह किसे दे 2 नौमण। कम बच्चे खुशहाल कराना नहीं होता, नेक बच्चे खुशहाल कराना होता। एक ही बेटा हो और हो बदतमीज तो वो खुशहाल होंगे, एक बेटी हो बदतमीज तो खुशहाल होंगे। वो तो शुक्र है हमारा देहाती मजमा है, और हमारे देहात में इसलिए ज्यादा असर नहीं हुआ। देखो याद रखो, आबादी की ज्यादती से रोटी कम नहीं पड़ती, सूद की वजह से, सट्टे की वजह से, हेरा फेरी की वजह से और गलत तरीकों से काम की वजह से रोटी कम पड़ती है। वरना हमारी आवाम 20 करोड़ की 40 भी हो जाए तो देने वाला अल्लाह ताला है। तो इसलिए वो शहरों में थोड़ा बहुत असर है, वरना माशाल्लाह सुबह सुबह स्कूल जाने का तमाशा देख लो, डिग्गी में भी बच्चे जा रहे होते हैं, रक्षों के साथ लटके हुए जा रहे होते हैं, मौत दा खूह तो मौत दा गोला रक्षा, हर रक्षा मौत दा खूह चला रहे होंगे। तो इब्तदा है खामिद बीवी, इंतहा है खामिद बीवी, दुनिया में भी आखिरत में भी। ये रिश्ता सबसे अहम रिश्ता है, सबसे बुनियादी रिश्ता है, सबसे बड़ा रिश्ता है। इसी से वालिदैन का रिश्ता बनता है, यही माँ बाप बनते हैं, यही सास ससुर बनते हैं, यही दादा दादी बनते हैं, उन्हीं से आगे बहन भाई पैदा होते हैं, उन्हीं से आगे भतीजे भांजे पैदा होते हैं। इन रिश्तों में जिंदगी कैसे गुजारनी है ये लफ्ज में तो नहीं पढ़ाया जाता, ये मेरे नबी पढ़ा करके, ये मेरे नबी बता करके। अरब में बच्चियों को
दफन कर देते थे, जिंदा ही दफन कर देते थे, और औरत की इज्जत नहीं थी। तो मेरे नबी की हदीसें आपको चंद सुना था। आपने फरमाया जिस घर में पहली बेटी पैदा हो और वो घर वाले खुश हों, जैसे बेटे के पैदा होने पर खुश होते हैं, तो एक फरिश्ता आसमान से आता है और माँ और बेटी पर फैला देता है और कहता है तुम दोनों कमजोर हो, जो तुम पे खर्च करेगा अल्लाह उसका मददगार हो जाएगा। 10 बेटे हों और उनकी शादी करें तो जन्नत का वादा नहीं, अजर है। एक बेटी को डोली में बिठा दे, आपने 3 से शुरू किया, सुनो बड़ी मजे की हदीस। आपने फरमाया जिसने 3 बेटियों को परवान चढ़ा के शादी करके डोली में बिठा के रवाना किया, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा, ऐसे हो। तो अल्लाह एक सहाबी का भला करे, कहने लगे या रसूलल्लाह जिसकी 2 हों तो उसके बारे में क्या है? तो आपने फरमाया जो 2 बेटियों को डोली में बिठा दे तो वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे हो जाए। ठीक। फिर एक सहाबी का अल्लाह भला करे, वो बोल पड़े या अल्लाह अगर एक हो तो अग्गा काम ही ना टुर दो तो फिर तो आपने फरमाया जो एक को डोली में बिठा देगा वो भी जन्नत में मेरे साथ ऐसे हो जाएगा। किस तरह मेरे नबी उस मुआशरे के खिलाफ एक चीज डाल रहे हैं, दाखिल कर रहे हैं कि औरत की इज्जत नहीं, बच्ची पैदा होती है जिंदा दफन कर दिया जाता है, और एक नौकरानी से ज्यादा उसकी हैसियत नहीं, वरासत में उसका हिस्सा नहीं। वरासत है जो माँ बाप मर जाते हैं तो जो उनकी जायदाद होती है उसमें बेटी का भी हक है, बेटे का भी है, लेकिन अरबों में कोई नहीं था, सारा हक बेटे ले जाते थे। तो मेरे नबी ने यहां से बात शुरू की, एक बेटी की। अच्छा, इसके बाद बहन आती है, तो आपने फरमाया अल्लाह ने जिसको 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी, 2 बेटियां या 2 बहनें, और उसने उनकी शादी की, 2 बहनों की शादी की, उनका हक दिया, तो उस पे जन्नत वाजिब होगी, वो जन्नत में दाखिल होगी। हक देने का क्या मतलब है? हमारे पाकिस्तान में भी है और चारों सूबों में है कि वालिदैन ही बेटी को कुछ नहीं देते, सिर्फ जहेज देते हैं, और कुछ वो देने भी चाहें तो बेटे रुकावट बन जाते हैं, और वो मर जाएं देने से पहले तो भाई काबिज हो जाते हैं। ये आम दस्तूर है, कहीं कहीं है लेकिन आम दस्तूर है कि भाई ही काबिज हो जाए। हमारे जिम्मेदार माहौल में नौकरानियों के अंगूठे लगवा कर, नौकरानियों के, तो बहन का अंगूठा बना के दिखा के जमीन अपने कब्जे में कर लेते हैं। ये हर वक्त के वाकयात। तो मेरे नबी ने इस पर यह फजीलत सुनाई, जो 2 बहनों की शादी करेगा और उनको डोली में बिठाएगा और उनका हक अदा करेगा तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। जैसे चोरी करना हराम है, बहनों का हक खाना इतना ही हराम है। अल्लाह ताला ने कुरान में जब हुकूक बयान किए तो पहले बेटी का हक बयान किया, फिर बेटों का हक बयान किया। चूंकि अरब बेटियों को देते ही नहीं थे तो अल्लाह ने पहले बेटी का हक बयान किया, फिर बेटे का हक बयान किया। मैं रामायण पढ़ता था तो अपने उस्ताद जी के लिए मैं एक शहद की बोतल लेकर गया, अपने बाग से उतरवाया, मैंने सामने रखा, मैंने कहा ये शहद आपके लिए हदिया लाया। उसको 10 रुपए की बोतल थी। मुझसे कहने लगे कहां से लाए हो? मैंने कहा जी मेरे अपने बाग का है। तो कहने लगे तेरे अब्बा ने अपनी बहनों को जायदाद में हिस्सा दिया था? तेरे अब्बा ने अपनी बहनों को अपने बाप की जमीनों में से हिस्सा दिया था। मेरी बात समझ में जी? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बे दी बहन ही कोई ना है। मेरे अब्बे दो भाई, अगर होती कभी ना देते, माहौल ही नहीं था। मैंने कहा शुक्र है मेरे अब्बे की हम बहन ही कोई नहीं थी, बस 2 भाई थे। कहने लगे अच्छा तो तेरे दादा ने अपनी बहनों को दिया था? मैं कहा जनाब मैं उसले पैदा ही कोई ना हुआ, लिहाजा माफी दो, मुझे नहीं पता। कहने लगे अच्छा ठीक है रख दो। ये क्यों क्वेश्चन उठाया था कि अगर मेरे बाप ने
اپنی بہنوں کو حصہ دے دیا ہے تو یہ شہد حلال ہے، اور اگر میرے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا تو یہ شہد حرام ہے، چونکہ اس میں بہنوں کا حصہ موجود ہے۔ یہ میرے نبی نے اس خوبصورت انداز میں عزت کو بڑھانا شروع کیا، عزت کو بڑھانا شروع کیا، اور خامد اور بیوی کے رشتے کو سب سے زیادہ آپ نے اہمیت دی، سب سے زیادہ اہمیت اللہ نے بھی دی، میرے نبی نے بھی دی۔ ماں باپ کے لیے چند آیات ہیں، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، خامد بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں کی دو وجہ سے، ایک اس رشتے کی بنیادی اہمیت کی وجہ سے اور ایک اس کی کمزوری کی وجہ سے۔ کمزور اتنا ہے ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بنیادی اتنا ہے کہ اس کے بغیر نسل چل ہی نہیں سکتی۔ پہلا اچھا اللہ نے بھی دیکھو ایک اور بات یاد ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کی تو مٹی اکٹھی کروائی، پانی ڈالا، پتہ نہیں کس نے گوندا ہوگا، فرشتوں نے گوندا ہوگا، کیا کیا، پھر فرشتوں نے پتلا بنایا، ایک پتلا ننگا پڑا ہوا ہے، ان کتنی ہائٹ تھی؟ 130 فٹ، 130 فٹ کی ہائٹ پہ بنایا تھا۔ یہ تو ہم کستے 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 چھوٹے ہو گئے۔ تو اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اماں ہوا کا بھی پتلا بنا دیتا۔ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہوا ہے، دنیا کے سب سے خوبصورت مرد یوسف علیہ السلام ہے، اور دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہوا ہے۔ ان کی ہائٹ 130 فٹ تھی، 130 فٹ، اور آدم علیہ السلام کی بھی 130۔ جب ہم جنت میں جائیں گے نا تو اللہ ہمیں بھی 130 فٹ بنا دے گا، چونکہ آگے جو جنت کا قد ہے وہ سب کا 130 فٹ ہے۔ جنت کی لڑکی جو اللہ نے وہاں پیدا کی اس کی ہائٹ 130 فٹ۔ اب یہ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں تم 5 فٹ پہ گیا تو انت بوجھ پا کے بھیجا ہوئے، ہسبینڈ ڈھونڈ رہی، کس جیب میں ڈالا، ادھر ڈالا یا ادھر ڈالا، ہسبینڈ ہی نہیں مل رہا۔ 100 جوڑے ہوتے ہیں اس کے، 100 جوڑے، 100 جیبیں ہیں، اب 5 فٹ کا ایڈا سارا ہو تو ایک جیب میں گم ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا کدھر گیا۔ وہ نیچے سے آوازیں دیتا میں لمز کا پڑا ہوں مجھے۔ تو لہذا اللہ وہاں سب کو 130 فٹ پہ لے جائے۔ اب آپ بچوں دیکھو، ایک مٹی کا ڈھیر اللہ ہوا کے لیے بھی بنا دیتا اور اس کا بھی پتلا پڑا ہوتا، تو کیا فرق تھا؟ مٹی کا پتلا ہے، ننگا ہو، کپڑے ہوں، کیا فرق ہے؟ اور فرشتے ہیں، کوئی انسان تو ہے نہیں۔ پہلے دن سے اللہ نے ان بچیوں کو، ان عورت کو عزت دی، پتلا نہیں بنایا، آدم کا بنایا، روح ڈالی، کپڑے پہنائے، جنت میں ڈالا، اور اللہ نے عورت کو اتنی عظیم نعمت بنایا ہے کہ جنت جیسی جگہ پہ جا کر بھی بابا جی کا دل نہیں لگ رہا تھا، تنہائی محسوس ہوتی تھی۔ تو جب اللہ نے ہوا کو بنایا تو آدم کو سلا دیا، فرشتوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ جب آنکھ کھلی تو ایک خوبصورت حسین ترین عورت پورے فل ڈریسڈ، پورے لباس میں آدم کے پاس بیٹھی۔ تو آدم علیہ السلام نو جنت بھول گئی، اماں نو ہی ویکھن نو بہ گئے، کہنے لگے یا اللہ یہ کون ہے؟ کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیری بیگم ہے۔ تو آدم علیہ السلام تھوڑا کوشش کی تھی بھئی کوئی ہاتھ ملا، نہیں، ابھی نکاح ہوگا، نکاح ہوگا۔ اچھا جی، نکاح اللہ نے پڑھایا یا فرشتوں نے پڑھایا؟ تو اللہ نے کہا اس کو مہر دو۔ مہر، یہ مہر نہیں ہوتا، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی، یہ غور کریں۔ ہمارے ہاں تو ویسے تھوڑا لکھایا جاتا ہے، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں، نہ غریب نہ امیر۔ مہر ایک نشانی ہے کہ اس شادی کے بعد اس بچی کا سارا خرچہ یہ بچہ اٹھائے گا، جب تک یہ رشتہ باقی ہے اس کو سارے اخراجات اٹھانے ہوں گے اس لڑکی کے، یہ اس کی علامت۔ تو آدم علیہ السلام کا جب نکاح ہو گیا تو کہا مہر دو، کہنے لگے کیا دوں؟ تو وہاں تو اتنا سونا چاندی پڑا تھا، اللہ کہتا 10 من سونا چاہ کے اٹھا کے دے دے۔ تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پر ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہ مہر ہے، ایک دفعہ اس پہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔ تو اللہ نے حضرت حوا کو بھی
اس طرح نہیں بنایا جیسے آدم کو بنایا. پہلے دن سے عزت دی, بلندی دی, نکاح کے رشتے میں جوڑا. نکاح کا لفظ میاں بیوی کی زندگی کے طریقے بتاتا ہے. لفظ نکاح میں سارا طریقہ موجود ہے کہ زندگی گزرنی کیسے ہے. نکاح کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کا یکجان ہو جانا. دو زندگیوں کے یکجان ہونے کو نکاح کہتے ہیں. دو زندگیوں کے یکجان ہونے کو نکاح کہتے ہیں. اور اسلام مرد اور عورت کے تعلق میں صرف نکاح کی اجازت دیتا ہے, باقی کسی طرح سے بھی وہ اجازت نہیں دیتا کہ ایک دوسرے کی عزت کو خراب کیا جائے, برباد کیا جائے. صرف نکاح کی شکل میں اسلام اجازت دیتا ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات سے 11 نکاح کیے. اللہ کی قسم یہ عورت کے شوق میں نہیں, زندگی سمجھانے کے لیے تھے. آپ کی عمر 25 سال ہے, اما خدیجہ کی عمر 40 سال ہے. ان کی ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل سے, ایک نکاح سے بیوہ ہوئیں ابو حالہ سے, دوسرے نکاح سے بیوہ ہوئیں ابن عابد سے. پہلے نکاح سے ایک بیٹا ایک بیٹی, دوسرے نکاح سے ایک بیٹا. عمر 40 سال, 2 شادیاں ہو چکی ہیں, ایک منگنی ٹوٹ چکی. میرے نبی 25 سال کے ہیں, وہ کہتے میں 20 سال کی لڑکی سے شادی کروں گا, یا چلو کم از کم میری ایج فیلو 25 سال والی. آپ نے 40 سال کی عورت سے, لڑکی نہیں عورت سے شادی کی, اور زندگی کے 25 سال گزار دیے ایک عورت کے ساتھ. اور جب آپ کی عمر 50 سال ہوئی, حضرت خدیجہ فوت ہو گئیں, تو آپ نے 10 شادیاں کی. تو ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. لوگوں میں نے جہاں شادی کی, میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی, پہلے آسمان سے جبریل آئے, انہوں نے اللہ کا امر دیا, پھر میں نے شادی کی. 10 شادیاں تھیں کہ عورت کو عزت کیسے دی جاتی اور گھروں میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. کیونکہ عربوں میں مار پٹائی تھی, مارتے تھے. اب بھی ہمارے دیہاتوں میں عورتوں کو مارتے ہیں, بیچاری مظلوم ہیں بچیاں, بہت بری طرح, بہت بری زندگی. میں مری میں جب رمضان شدید گرمی میں تھا تو میں مری گزارتا تھا, تو عصر کے بعد میں تھوڑی بات کرتا تھا ایسی معاشرت پر. تو ایک ہفتہ گزرا تو امام مسجد, آپ اندازہ لگائیں, امام مسجد, کوئی ریڑھی لگانا نے, امام مسجد, اس کی بیگم آ گئی ہمارے جہاں ہم ٹھہرے تھے نا ساتھ. تو میری بیگم سے ملی اور آ کر کہنے لگی کہ جی میں آپ کا اور مولانا کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں. یہ پہلا ہفتہ ہے میرے خامن نے مجھے مارا نہیں. میں وہ معاشرت کی بات کرتا تھا, بیوی سے سلوک, بچوں سے سلوک. اور 10 دن کے بعد امام صاحب بھی مجھ سے کہنے لگے مولانا زندگی کے پہلے 10 دن میں نے بیوی کو مارا نہیں, کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. کہنے لگے میرا بہنوئی عالم ہے, ایک دفعہ میری بہن کا بازو توڑ چکا ہے, ایک دفعہ اس کی ٹانگ توڑ چکا ہے مار مار کے. یہ میرے دیس کا کلچر ہے دیہاتوں میں. تو میرے نبی نے 11 شادیاں کی, عورت کو عزت دے کے سکھایا, عورت کو مقام دے کے سکھایا, ان سے اظہار محبت کر کے سکھایا. اور یہ چلو اس کو میں بعد میں لاتا ہوں. اور یہ اس ماحول میں تھا جہاں بیوی سے محبت کا اظہار کرنا عیب تھا. کوئی شخص کہہ دے مجھے اپنی بیوی سے بہت پیار ہے, تو کہتے تو بھی کوئی مرد ہے. اور اپنی معشوقہ سے اظہار محبت کے لیے شعر و شاعری, شعر و شاعری, عرب کی شاعری بھری پڑی ہے معشوقہ سے محبت. جو آج کے دور, آج کا لفظ گرل فرینڈ, پہلے معشوق بنا لو. تو معشوق کے لیے بھرے پڑے ہیں اشعار, اور بیوی کے لیے زبان پہ تالا ہے. کوئی یہ کہہ نہیں سکتا مجھے بیوی سے پیار. اور آپ کو مجنو کے چند شعر سناؤں جو وہ لیلا کے عشق میں کہتا ہے. صرف شعر سنو, اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ ہر شعر میں لیلا کا نام آ رہا ہے, اور اسے کوئی پرواہ نہیں کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں, کہاں کہہ رہا ہوں, کس مجلس میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ماحول ایسا تھا کہ اس پر شاعری بھری پڑی. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا اِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ. لیلہ سن لیے,
कमा लो असाबल मौत लैला बकैतुहा वजाद लहा दमअन मिनल ऐन साफिहु। फिर लैला आया व अग़बतु मिन लैला बिमा ला अनालुहु बला कुल्लु मा क़र्रत बिहिल ऐन ताइहु। फिर लैला आ गया वलो अन्न लैलल उखैलियत सल्लमत अलैहि व दूनी जंदनुन व सफ़ाइहु। फिर भी लैला आ गया। मैंने आपको 4 शेर सुनाए हैं, चारों में लैला 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 लैला। ये मैं आपको कल्चर बता। तरक्तु हवा लैला व सौदा बेमाज़िलिन वउद्तु इला मसहूब अव्वल मंज़िली फलो क़ब्ल मबकाहा बकैतु सबाबतन बेसौदा शफ़ैतु नफ्स क़ब्ल तनद्दुमी। ये इधर उधर से अशार में मैंने आपको अरब का कल्चर बताया है कि वो किस कल्चर के थे। बच्चों को प्यार करना, बीवी से इजहार मोहब्बत ऐब था, और बच्चों को झटक के रखना, बीवी को झटक के रखना, ये कल्चर था। और माशूक से मोहब्बत का इजहार शायरी बड़ी पड़ी। इस माहौल में एक आदमी हमारे आपके नबी से आकर पूछता, या रसूलल्लाह मन अहब्बुन नास इलैक, आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? ये कान में नहीं कहा या रसूलल्लाह, कान में नहीं। और आपने भी कहा ओरे ओरे, ऐसे ही मजलिस है, ऐसे ही, या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा किससे प्यार है आपको? तो सुनो, आपने कहा मुझे आयशा से सबसे ज्यादा प्यार। उन साहब के तो आसमान नीचे आ गया, जमीन ऊपर चलेगी। उन्हें कहा भी है की बनी, अल्लाह दा नबी आखी जांदा ऐशा नाल प्यार। तो उन्होंने जल्दी से सवाल बदला, या रसूल अल्लाह मेरा ये मतलब नहीं है, मेरा मतलब है मर्दों में किससे ज्यादा प्यार। तो आपने एक छक्का और लगा दिया। अब आपने कहना था अबू बकर, ठीक, आपने कहना था अबू बकर। तो आपने क्या कहा? पहला सवाल किससे ज्यादा प्यार है? आयशा से। वो हिल गए, तो उन्होंने सवाल बदला, नहीं नहीं नहीं, मर्दों में, मर्दों में। तो आपने अबू बकर की बजाय कहा आयशा के अब्बा से, आयशा के अब्बा से। उन्होंने ऐसे सर झुकाया कि फिर ऊपर उठा के ही नहीं देखा। जिंदगी सिखाई। देखो बच्चों, डिग्रियों पे, शक्ल सूरत पे जिंदगी नहीं चलती, पैसे पर जिंदगी नहीं चलती। शक्लें भी कुछ अरसे के बाद पीछे रह जाती हैं, डिग्रियां, घर, दौलत, गाड़ियां पीछे रह जाती हैं। सिर्फ एक चीज बाकी रहती है, वो आपके अखलाक है, वो आपका सलूक है, वो आपकी मोहब्बत है। हर रिश्ते को जरूरत है जिस चीज की, वो सिर्फ मोहब्बत और अखलाक की, बाकी सारी चीजें पीछे रह जाती। और मेरे नबी ने ये करके दिखाया, करके दिखाया। एक सफर से वापस आ रहे, जिहाद का सफर है, तो आपने सहाबा से फरमाया चलो भाई सब आगे चले जाओ। वो चलते 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 इतना चले गए कि नजर नहीं आ रहे। तो आपने हजरत आयशा से कहा, आयशा दौड़ लगाएं, दौड़ लगाएं। अल्लाह, इतने बड़े नबी जो 7 आसमान चीर के अल्लाह का दीदार करके आ गए, कितने बड़े नबी हैं। आओ आयशा दौड़ लगा। तो उम्मा आयशा ने कहा लगाएं। तो दौड़ लगाई तो हज़रत आयशा आगे निकल गई, अल्लाह के नबी पीछे रह गए। तो कई साल गुजर गए, हज़रत आयशा जरा बल्कि हो गई, थोड़ा मोटी हो गई। तो आप जिहाद के सफर से आ रहे हैं, आपने कहा चलो भाई सब आगे चले जाओ, सारे आगे चले गए। तो आपने फरमाया आयशा दौड़ लगाएं। आपने कहा जी लगाएं। तो दौड़ लगाई तो पहले बता दिया मोटी हो गई, तो पीछे रह गई। तो आपने कहा आयशा उस दफा तुम जीत गई, आज मैं जीत गया, तो हम बराबर हो गए। इस तरह मेरे नबी ने जिंदगी सिखाई। एक सफर से वापसी हो रही और शाम को कूच है कि रात का वक्त ठंडा सफर करना है। सफर का ऐलान हुआ, हजरत आयशा आके ऊंट पर बैठी। तो यूं देखा तो गले में हार नहीं था। या रसूलुल्लाह मेरा तो हार गुम हो गया, पहले मेरा हार ढूंढवाएं, पहले मेरा हार तलाश करवाएं, फिर मैं तो जाऊंगी, मैं तो नहीं जाती। तो मेरे नबी कहते तू आई बड़ी शहजादी, इधर जिहाद का सफर है, मैं तेरा हार ढूंढू, चल खबरदार जो कोई बात की मैं कुर्बान जाऊं। मेरे नबी ने फरमाया चलो भाई सब आयशा का हार ढूंढो। ऐसी दिलदारी कभी कोई दे सके, ऐसी मोहब्बतें। और अल्लाह की कसम बच्चों सिर्फ हमें सिखाने के लिए था, सिखाने के लिए था। एक और अजीब हदीस सुनो।
देखो जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह, यानी अल्लाह को देखने के बाद जन्नत का शौक भी खत्म हो जाएगा। और सिर्फ मेरे नबी वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने अल्लाह को देखा है और किसी ने अल्लाह को नहीं देखा। और वो हजरत आयशा से कह रहे हैं, आयशा मुझे जब से पता चला है ना कि जन्नत में भी तो मेरी बीवी है, तो मुझे तो मौत ही अच्छी लगने लग गई। सुभान अल्लाह, क्या कमाल, मुझे तो मौत ही अच्छी लगने लग गई कि तू जन्नत में भी मेरी बीवी है। बस आयशा का दिल कितना बड़ा हो गया होगा। और कहा चलो भाई हार तलाश करो। अब हार तलाश हो रहा है, मिल ही नहीं रहा। ऊपर से दिन तो पहले ही थोड़ा था, वो डूब गया, मगरिब पड़ी, ईशा पड़ी, अब जाने का टाइम खत्म हो गया तो वहीं काफिला ठहर गया। फजर का वक्त आ गया, पानी कोई नहीं, पानी कोई नहीं, और वजू कैसे करे? तो सब ने अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे चढ़ाई कर दी, तेरी बेटी की वजह से आज ये हाल हुआ है कि पानी कोई नहीं, फजर की नमाज है, कैसे पढ़ेंगे? अबू बकर तो बाप थे, उनको गुस्सा चढ़ा, वो गए सीधे खेमे में। तो आगे अल्लाह के नबी हजरत आयशा की गोद में सर रख के सोए हुए थे। और गुस्सा था बहुत ज्यादा, अब इजहार कैसे करूं? तो थप्पड़ तो मार नहीं सकते, जोर से बोल नहीं सकते, तो अब वो गुस्से में करें यूं करके यहाँ उंगली मारी, ठा करके ठा। आयशा कहते मैं ऐसे हो गई ताकि वो उंगली के दर्द से मेरी बॉडी हरकत ना करे और कहीं अल्लाह के नबी उठ ना जाए। तो ऐसे दो चार उंगलियां मार के ना, और यूं करके गुस्से से बाहर आ गया। अल्लाह के नबी की आंख खुली, बाहर निकले, सब परेशान, या रसूल अल्लाह नमाज है और पानी कोई नहीं। तो अभी इस परेशानी में थे कि जिब्रील ने आकर अल्लाह का कलाम सुना दिया, फ़इल्लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा फ़म्सहू बिवुजूहिकुम वअयदीकुम मिन्हु। अल्लाह ताला ने पहली दफा अमेंडमेंट कर दी पूरे कानून में। अल्लाह ने कहा चलो बे पानी नहीं, दो हाथ मिट्टी पे मार कर मुंह पे मल लो, फिर दोबारा मिट्टी पे मल के इधर कोहनियों तक मल लो, चलो थोड़ा वुजू हो गया, पढ़ो नमाज। तो तयम्मुम मिला। नहाने मुश्किल है और बीमारी है तो उसके लिए भी इतना ही कुछ है, वजू करना इतना ही कुछ है। तो फिर सारे सहाबा कहने लगे भाई अबू बकर तेरे घर की तो फैल तो आज बहुत बड़ी रहमत हमें मिल गई। हजरत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह लगता है मेरा हार नहीं मिलेगा, बेटा पानी देना, मेरा हार नहीं मिलेगा तो चलें। फिर मेरे नबी ने कहा चलो, और जब ऊंट को उठाया तो हार नीचे पड़ा हुआ था, वो कहीं गले से टूटा और फिसल के नीचे चला गया। उस बाहर देखते रहे, बाहर मिला नहीं। एक रात हजरत मैमूना के घर की बारी थी। मैंने आपको हदीस पहले सुना दी कि मैंने उस वक्त शादी की जब मेरे अल्लाह का अम्र आया। आपको पेशाब आया तो आप उठे बाहर जाने के लिए, पीछे हजरत मैमूना की आंख खुल गई, उन्होंने देखा बिस्तर खाली, उनको शैतान चक्कर देगा, कहने लगा अच्छा मेरी बारी और मुझे छोड़ के किसी और बीवी के पास चलेगी। उन्होंने कुंडी लगा दी, उससे सोकन, सोकन के मतलब का पता है क्या होता है? आखिर आपने वो कल्चर देखा ही नहीं है। लोहार होते हैं ना, जो जब वो लोहे को चाकू को तेज कर रहा होता है ना, तो लोहे के छोटे छोटे जर्रात उड़ते हैं और वो इतने तेज होते हैं, उनकी बड़ी नोक होती है। तो उनमें से अगर कोई उड़ के आंख में चला जाए ना तो जाते जख्म कर देता और हाय हाय हो जाते। एक चला जाए तो वो काफी हो जाता है, जख्म भी करता है और दर्द भी होता है। तो उस एक जर्रे को कहते हैं कन, और वो 100 कट्ठे आंख में चले जाएं तो उसे कहते हैं 100 कन दूसरी बेगम। 100 कन। उनको ख्याल आया कि ये मुझे छोड़ के 100 कन के पास चले गए।
تو حضرت عائشہ سے سارے لگتے، چونکہ ہمارے نبی کی محبت حضرت عائشہ سے زیادہ تھی، لیکن آپ انصاف فرماتے تھے۔ جب آپ واپس آئے تو کنڈی لگی ہوئی، تو آپ نے دستک دی، میمونہ دروازہ کھولو، میں اللہ کا رسول، میں نہیں کھولتی۔ آپ نے کہا کیوں نہیں کھولتی؟ کہا باری میری، اور آپ مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے۔ اللہ کی بندی، انی حاقنن، مجھے پیشاب آیا ہوا تھا، نہیں مجھے پتہ ہے پیشاب پیشوب کوئی نہیں ہے، آپ گئے ہیں کسی اور کے پاس۔ آپ نے کہا اللہ کی بندی، میں اللہ کا رسول ہوں، میں 2 نمبر کام کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو ایک دم کرن لگا، یہ تو اللہ کا رسول ہے، یہ تو کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جب دروازہ کھولا تو آپ مسکراتے اندر آئے اور جا کے بستر پر لیٹ۔ کوئی پٹھان ہوتا تو اس کا تماشا دینا سے۔ تو بچو، میرے نبی نے ایک خوبصورت زندگی گزار کے دیکھا۔ چونکہ عربوں میں مار پٹائی تھی تو آپ نے کہا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہ انسان ہی نہیں ہے، اور ہمیں سب سے اعلیٰ درجے کا انسان ہو جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ پھر اس کو بچے اور بچی کا حق بنایا۔ میرے نبی نے کہا میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس وقت کیا جب اوپر سے جبریل آیا، ٹھیک ہے؟ تو اب حضرت ابو بکر حضرت فاطمہ کا رشتہ لینے کے لیے آپ نے خاموش انکار کر لیا۔ عمر آئے، آپ خاموش، یعنی انکار۔ عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا تو جا کے رشتہ مانگ، تجھے مل جائے گا۔ کہنے کہ میرا تو گھر بھی ذاتی نہیں، میں تو بہت غریب ہوں، مجھے کیسے ملے گا؟ کہ تم جاؤ ملے گا۔ اب یہ تشریف لائے اور آ کے بیٹھ گئے۔ بیٹھے تو شرم کی وجہ سے بولا نہیں گیا۔ تو میرے نبی تو اندر پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ چپ۔ تو آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ، یہ کہہ کر اٹھ کے چلے گئے۔ تو حضرت علی باہر نکلے تو عبد الرحمن بن عوف نے بھیجا تھا نا، تو ان کو کہنے لگے تو نے مجھے مروا دیا۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہ انکار ہو گیا۔ کہا کیسے؟ کہ بس اٹھ کے چلے گئے، کچھ بھی نہیں کہا۔ تو پھر وہ کہنے لگے کوئی لفظ بولا؟ کوئی لفظ بولا؟ کہنے لگے انشاءاللہ بولا۔ کہا تو مبارک ہو۔ کہ وہ کیسے؟ کہ نبی کے انشاءاللہ کا مطلب یس ہوتا ہے، نو نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ایسے ہی شک میں۔ اب میرے نبی نے یہ کیوں نہیں کہا ہاں میں نے کر دیا، جبکہ میں نے پہلے حدیث سنے کہ جبریل پہلے آئے علی بعد میں آئے، جبریل پہلے آئے علی بعد میں آئے، کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں علی ہی سے فاطمہ کا رشتہ کرنا ہے، تو کیوں نہیں کہا ٹھیک ہے کر دیا؟ آئے ایک پیغام دیا امت کو۔ اب گھر گئے، فاطمہ کو بلایا کہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہماری تو آج کی بیٹیاں انکار نہیں کرتی ہیں اور چپ کر کے سر جھکا دیتی ہیں، اور کوئی بیچاری کہہ دے کہ نہیں مجھے نہیں کرنا تو وہ پورے خاندان کی سب سے بدترین شے بن جاتی ہے۔ کوئی بیٹا کہہ دے میں نے نہیں کرنا تو وہ پورے خاندان کا سب سے بدترین بچہ بن جاتا ہے، جبکہ یہ حق کی میرے اللہ نے لڑکے اور لڑکی کا رکھا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ کہے جبریل اترے اور آ کر کہے کہ علی ہی سے ہوگا، پھر آپ جائیں فاطمہ کر دوں، علی سے رشتہ کر دوں۔ جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی تب آپ باہر آئے اور علی بلاؤ لوگوں کو۔ لوگ آئے، آپ نے کہا میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ کر دوں۔ پھر علی کو یہاں بٹھایا، خود ممبر پہ کھڑے ہوئے اور نکاح کا خطبہ پڑھا، اور پھر کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو نے کہا یا رسول اللہ میں نے قبول کیا، اور سجدے میں سر رکھا اور زور سے دعا مانگی رب اوزعنی
अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया, तो उस पर अल्लाह के नबी ने जोर से आमीन कहा। फिर सारे मजमे को आपने खजूर खिलाई और शहद का शरबत पिलाया कि ये हक मेरे अल्लाह ने, मेरे नबी ने बच्चे और बच्ची का बनाया। अगर कोई बच्ची कह दे कि अम्मा मैंने याद नहीं करनी, तो वो बच्ची नाफरमान नहीं है। कोई बेटा कह दे मैं याद नहीं करना चाहता, तो वो नाफरमान नहीं है। ईजाब व कबूल माँ बाप नहीं करते, बच्ची बच्चा करते। लड़का कहता है मैंने कबूल किया, लड़की कहती है साइन करती मैंने कबूल किया। ये लाजमी है जबान का बोल बोलना। तो वो बाप तो नहीं बोल रहा, माँ तो नहीं बोल रही, लड़का और लड़की बोल रहे हैं। तो अल्लाह ने, शरीयत ने, मेरे नबी ने उनका हक बनाया है। इसके बगैर तो निकाह नहीं होता। हमारे दोस्त थे, उनके गांव का बच्चा बसों पे कंडक्टर लग गया छोटी उम्र में। अब वो उसी में परवान चढ़ा, उसकी शादी होने लगी। तो अब उनकी आदत होती है उस्ताद जी कट लो, उस्ताद जी आण दो, उस्ताद जी जान दो, करते हैं ना, आण दो आण दो आण दो, जान दो जान दो जान दो। तब उसका निकाह हो रहा था, तो मौलवी साहब ने कहा ओए काका फलाने दे दी था इतना मार दे तेरे निकाह देता, तू कबूल कीता? आंदा जी आण दो। तो उसका भाई बैठा था, उसने उसको को नहीं मारी, आंदा जी जान दो। तेरा बेड़ा बुढ़े आण दो जान दो नहीं आके मैंने कबूल किया ता तेरा कम बनना है। तो कबूल किया, ये तो बच्चा कहता है और बच्ची कहती है। बच्ची का साइन कबूल किया, और लड़के का जबान से कहना जरूरी कबूल। तो अल्लाह ने ये शरीयत ने ये औलाद का हक रखा है, माँ बाप का नहीं है। नबी का भी हक नहीं है कि पूछ लें फातिमा कर दूं, आपका क्या ख्याल है? फातिमा ने कहना था नहीं, सुभान अल्लाह, ये हमारी आज की बच्चियां कुछ नहीं कहती। और वो फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार, हसन हुसैन की बनने वाली माँ, वो कहेंगी नहीं। बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह था एक शख्स मुगीस से, वो तलाक हो गई। तलाक हुई तो मुगीस जो थे ना, उन्होंने रो रो के मदीना सर पे उठा लिया कि मिन्नतें वे हमारी सुलह करा दो, मेरी सुलह करा दो। तो आपने उनकी बीवी बरीरा को बुलाया। तो कैसा अजीब वाक़या। आपने कहा बेटी तुम दोबारा इससे शादी कर लो। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये आप ऑर्डर दे रहे हैं या राय दे रहे हैं? ये आपका हुक्म है या आपकी राय है? आपका नहीं, मेरा हुक्म नहीं, मेरा ऑर्डर नहीं, मेरी राय है, मेरा मशवरा है कि या रसूल अल्लाह मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। मेरे नबी ने नहीं फरमाया तो कितनी नाफरमान है, नबी की बात को ठुकराती है। क्यों? कि ये उसका हक है, ये उसका हक है, ये बच्चे का हक है, ये बच्ची का हक है। माँ बाप को अल्लाह करे ये समझ हो कि वो अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करते 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 जब बड़ी ख्वाहिशात इतना ही करना, जट्टा ची करना है, भाਵੇਂ कोई लद बट्टा ची करना, जट बट नट खट पता नहीं कितों इकट्ठे हो गए बच्चियां। मैं अपने बचपन में कई बूढ़ी औरतें देखी अपने खानदान की जिनकी शादी नहीं हुई, कि बाहर नहीं करने, बाहर नहीं करने, तो बेचारियां तन्हा जिंदगी गुजार के मर गईं। आज भी मेरे सामने उनकी शक्लें हैं, तन्हा जिंदगी गुजार गईं। ये जुल्म था उस जमाने के बड़ों का कि जो शरीयत से नावाकिफ थे। मेरे नबी का फरमान है कि जब बच्ची जवान हो जाए तो उसके निकाह में देर न करो, जब उसके मुनासिब रिश्ता मिल जाए। तो मेरे नबी ने बनु हाशिम में अपने खानदान में दी बेटी हजरत अली, हजरत ज़ैनब अबुल आस को दी, आपका मुखालिफ खानदान था बनु उमैया। हजरत रुकैया हजरत उस्मान को दी, आपका मुखालिफ खानदान था बनु उमैया। उम्म कुलसूम हजरत उस्मान को दी, आपका मुखालिफ खानदान था बनु उमैया। और आपने फरमाया कि अगर मेरी 100 बेटियां होती और वो एक एक करके मरती तो मैं सारी उस्मान के निकाह में देता। इतनी मोहब्बत का इजहार फरमाया। फिर आपने अपनी फैमिली में शादी की, हजरत खदीजा यानी कुरैश, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत सौदा, हजरत आयशा, ये 5 शादियां, हजरत ज़ैनब, 6 निकाह आपके हुए हैं फैमिली में। अपने फैमिली से बाहर शादी की, मैमूना हिलालिया, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, ये बाहर की हैं, यानी अपने
ہیں عرب لیکن قبیلہ اور ہے. پھر آپ نے نکاح کیا یہودیوں میں حضرت صفیہ، پھر اپنے سے مالدار سے نکاح کیا خدیجہ، اپنے برابر نکاح کیا سودا، اپنے سے کم میں نکاح کیا جویریہ اور صفیہ، اپنے عمر سے بڑی کے ساتھ نکاح کیا خدیجہ، ہم عمر کے ساتھ نکاح کیا سودا، عمر سے کم سے نکاح کیا باقی سارے نکاح، حضرت عائشہ بھی، حضرت سلمہ بھی اور باقی بھی. آپ نے طلاق والی عورت سے شادی کی حضرت زینب، بیوہ سے شادی کی حضرت خدیجہ، کنواری سے شادی کی حضرت عائشہ. جتنی شکلیں کسی عورت کی بنتی ہیں اپنے سب میں شادی کر کے ہمیں خوبصورت زندگی سکھائی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. نماز تو آسان ہے، ایک لوٹا پانی 5 منٹ، لیکن بیوی پہ غصہ آ گیا اور اسے برداشت کرنا، یا بیوی کے خامند پہ غصہ آ گیا اسے برداشت کرنا، یہ بڑے اخلاق کا تقاضا کرتا ہے. اس پر پھر وہ عملیات کھل جاتے ہیں. عاملوں کے پاس جا رہا، جی میری بیوی میری گل نہیں بندی، کوئی تویز دے دو. وہ کہتا ہے میرا خامند میری نہیں مند، وہ کہتے میں جو کوئی تویز دے دو. آگے پھر ان عاملوں کی چاندی ہو جاتی ہے. اور تعویذ ایک بڑا آسان ہے. ہماری ایک دوبند تھی، اللہ اس کی بخشش فرمائے، ماسی شریفہ، وہ آئی میری بہن کے پاس کہ بی بی میری 4 نو آنے تے بڑیاں لڑدیاں میرے نال تھی، ماشاءاللہ خود شیرنی، مطلب پوری سس جنوں سس آندن. میں نے کوئی تویز دے ساریاں میری من جانا. اور میری بہن کو تو پتا تھا کہ ماشاءاللہ آپ بڑی صاحب کمال ہے. تو اس نے ایک چھوٹے سے کاغذ پر نا ایسے الٹی سیدھے لکیریں بنا کے نا رول کر کے دے، ماسی شریفہ اے ہے تعویذ. ہوں تو انج کرنا ہے، جس ویلے تیری نو نال لڑائی ہوئے تو تعویذ ایتھے رکھنا ہے، چک مار کے بہ جانا ہے، منہ نہیں کھولنا، اگر منہ کھول گیا تو مر جانا. اب انہوں نے کیا کیا، ماسی شریفہ کو چپ کرایا. 8ویں دن ماسی شریفہ آ گئے، بی بی تو تا بڑا چنگا تویز دیتا، میری تا لڑائی مک گئی. کیوں؟ ماسی شریفہ چپ ہو گئی، تویز منہ میں ماسی چپ. تو ابھی تو آپ لوگ پڑھ رہے ہو اللہ آپ سب کو گھر والا بنائے، بننا ہے اچھے گھر بنائے. میرا تویز لے لو، جب کوئی چکر بازی ہونے کو تویز یہاں رکھ لینا، چک مار کے بہ جاوے، انشاءاللہ ساری لڑائیاں مک جان گی. سویا ہوا تھا گھر میں، تو ایک چھوٹی سی بچی آ گئی، اس کی شادی تھی. میری نانی بھی کوئی تعویذ دیا کرتی تھی، جو میں دیہاتاں چاہتا ہے. وہ آ گئی، بی بی منو تویت دے، میری ساس بھی میری نوکر بنے، میرا مرد بھی میرا نوکر بنے، میرا سہرا بھی میرا نوکر بنے، میں نے کوئی تویت دے. تو میں تمہیں تعویذ دے کے جا رہا ہوں. اپنے اخلاق اچھے کرو، برداشت کرو، درگزر کرو، معاف کرو، آپ کے دنیا بھی اچھی ہے، آخرت بھی اچھی. ہاں ایک بات میں نے جو کی اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے ماں باپ کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا تمہیں حق حاصل ہے، لیکن اللہ کے واسطے کورٹ میرج ماں باپ سے ٹکر لے کر یہ نہ کرنا، ماں باپ کی بد دعا نہ لینا. کیونکہ جس ماں نے اپنی چھاتی سے تمہیں دودھ پلایا ہے اور اپنے پیٹ میں تجھے 9 مہینے رکھا ہے، اس کے سامنے تمہارا سر جھکانا تمہارا فرض بنتا ہے، چاہے تمہارا جی چاہے یا نہ چاہے. ایک شخص آئے عبید اللہ بن عمیر کے پاس، حضور میں نے اپنی ماں کو پیدل حج میں کندھے پہ بٹھا کے حج کرا، میں نے اپنی ماں کو سارا حج کندھے پہ بٹھا کے کرایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ولا ظفرتن واحدہ، ابھی ایک سانس جو تیری ماں تیری پرورش میں تھک تھک کے لیتی تھی، لمبے لمبے سانس، ابھی ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. تو ماں باپ سے کبھی ٹکر نہ لینا، سر چکا لینا. گزارے کی دنیا گزرگاہ ہے، گزر جائے گی، لیکن ماں باپ کی دعائیں تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں گی. تو اتنی آزادی بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم کورٹ میرجز پہ چلے جائیں، ماں باپ سے ہم لڑائی لے لیں، یا اس پہ ہم برکتوں سے محروم ہو جائیں گے.
माँ की दुआ, बाप की दुआ, वो कहाँ से कहाँ इंसान को पहुंचा देती। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन है? तो अल्लाह ताला ने कहा, एक कसाई है बाजार में, वो तेरा जन्नत का साथी। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए और कहने लगे, मैं देखो तो सही, कसाई मेरा साथी कैसे बन गया? गए तो एक कसाई चौकड़ी मार के बैठा, गोश्त दे रहा है, काट रहा है, तकसीम कर रहा है। तो खड़े होके देखते रहे, ना कुछ जिक्र, ना तस्बीह, ना तिलावत, तो ये चक्कर की है। जब वो फारिग हुआ तो एक थैला बोटी का एक बोटी उसने थैले में डाली और चल पड़ा। ये साथ हो लिए, घर पहुंचे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं आ जाऊँ? कहा, आ जाओ। उसने बोटियां तैयार की, हांडी चढ़ा दी, आटा गूंदा, नरम होने को रखा, सालन तैयार किया, रोटी तैयार की। फिर एक औरत यूं करके लेटी पड़ी थी ऐसे, तो उसको हिलाया, माँ जी माँ जी। उसने देखा, कहा उठो रोटी खा लो। तो उसको एक हाथ का ऐसे सहारा दिया ऐसे, और एक हाथ से उसको रोटी खिलाता रहा। पर उसने कहा, यानी मेरी बस। तो उसने उनका मुंह साफ किया। जब वो लुटाने लगा तो वो कुछ बड़बड़ाई बोली। मूसा अलैहिस्सलाम जरा फासले पर थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, भाई साहब ये कौन है? कहा, जी हजरत ये मेरी माँ है, मैं सुबह इसकी खिदमत करके जाता हूँ, फिर शाम को आता हूँ तो इसकी खिदमत करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुछ कह रही थी? कहने लगा, जी माँ जो हुई, जब भी खिदमत करता हूँ तो कहती है, अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना। हजरत मैं तो कम ही कसाई, मेरी क्या औकात। और वो मूसा कलीम, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी माँ तेरा काम कर गई, तो अपने माँ बाप की बद्दुआ न लेना कभी भी, अपने ऊपर सह जाना, पी जाना, कड़वी दवा समझ के पी जाना, लेकिन माँ बाप की बद्दुआ न लेना, माँ बाप की आह न लेना, हिला के रख देती है, तबाह करके रख देती। तो बच्चों, ये मुख्तसर जिंदगी है, जो करना है करो, अपने दीन का नुकसान न करो, अपनी आखिरत का नुकसान न करो, अपनी कब्र का नुकसान न करो। आने वाले वक्त में अल्लाह के सामने आप हम सब खड़े हों तो अल्लाह हमसे कह दे, जाओ मैं तुमसे राजी हूँ। ये हो गया, फिर आप अल्लाह के फज़ल करम से दुनिया भी आपकी अच्छी है और आखिरत भी आपकी अच्छी है। अल्लाह आपको अच्छा मुस्तक़बिल दे और आप इज़्ज़त वाले बन के रहो, बाइज़्ज़त बन के रहो। हमारे कौम मुल्क के लिए आप मुफीद साबित हो। इस मुल्क को अनपढ़ों ने तबाह नहीं किया, पढ़े लिखों ने तबाह किया। जो सिर्फ पढ़ना लिखना तो सीख गए, इंसान बनना ना सीखा, तो इस मुल्क के अंदर जिन्होंने वो तबाही मचाई है, वो अनपढ़ों ने नहीं मचाई, पढ़े लिखों ने मचाई। आप हमारा सरमाया हैं, हमारी इज्जत हैं, हमारा फ़ख्र हैं, हमारी मोहब्बत हैं, हमारे बाद आने वाली तारीख़ हैं। तो बच्चों, अपने किरदार को खूबसूरत बनाओ, अपने अखलाक को खूबसूरत बनाओ, ज़बान के बोल को मीठा बनाओ, कि एक मीठा बोल ज़बान का पूरी दुनिया के मीठे शहद के ख़जानों से ज़्यादा मिठास रखता है, और एक बोल कड़वा ज़बान का वो पूरे घर को आग लगा देता है। तो बराए मेहरबानी बच्चों, अपनी ज़बान के बोल। एक लतीफ़ा सुना के आपको बात ख़त्म करता हूँ। लतीफ़ा तो नहीं है, यानी ये मेरी असेसमेंट है जो मैं सब ज़िंदगी सफ़र करते करते गुजर गई। तो बसों के, ट्रकों के पीछे बड़े अजीब अजीब इल्म मिलते हैं, क्या क्या कुछ लिखा होता है। तो जब नई बस होती है तो उसके पीछे लिखा होता है चकोर। जानते हैं चकोर? एक परिंदा होता है, बहुत नखरे की चाल चलता है। और ये मुझे सुना था, लेकिन जब मैंने वहाँ जिम्बाब्वे में हमारी ज़ाम्बिया हमारी जमात थी तो हमें जंगल में ले गए, तो उन्होंने चकोर दिखाया जंगल में, तो वाकई उसका नखरा अजब था। तो बसों वाले नई बस के पीछे लिखते हैं वेक टोर चकोरी थी, यानी चकोरी जैसे नखरे से, जरा मेरी बस में वे क्या नखरे से जा रही। ये मेरी बसों को पढ़ पढ़ के असेसमेंट है। जब वो थोड़ी पुरानी हो जाती है तो लिखा होता है हारन देकर पास करें। जब थोड़ी और पुरानी होती है तो लिखा होता है या पास कर या बर्दाश्त कर। जब वो थोड़ी और पुरानी होती है तो एक मलंग बना होता है, लिखा होता है ना छेड़ मलंगाना। ये तो है लतीफ़ा।
لیکن ایک میں نے جملہ پڑھا جو سبحان اللہ، میں ایسے ہی کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اسے میں نے تھک کے سر اٹھایا تو میری گاڑی ایک بس کو کراس کر رہی تھی، تو اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا، وہ آپ کو سنانا تھا، لکھا تھا دل، بڑا سارا کر کے آگے لکھا تھا برائے فروخت، دل برائے فروخت، کوئی بڑا ہی عاشق لگتا ہے۔ نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول۔ بچوں اپنے ٹیچر سے میٹھا بول بولو، اپنی ماں سے بولو، اپنے باپ سے بولو، آپ کو شادی ہو جائیں، بیوی بنو یا خامن بنے، میٹھا بول بولنا سیکھ لو۔ اللہ کی قسم ہزاروں نفلوں پہ بھاری ہے کسی کو ایک بول سے خوش کر دینا، کسی کے دل کو خوش کر دینا میٹھے بول کے ساتھ، یہ ہزاروں نفلوں پہ بھاری۔ تو کوئی میری باتوں میں سے کوئی اچھی لگ گئی ہو تو لے لینا، اور کوئی تکلیف ہوئی ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دینا۔ چلو درود شریف پڑھیں اور دعا کریں۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہماری نسل ہے، یہ ہماری نیشن ہے، یا اللہ ہم اسے تیرے سپرد کرتے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے کردار کی، ان کے اخلاق کی، یا اللہ ان کی دنیا کی، ان کی آخرت کی، ہر چیز کی حفاظت فرما، یا اللہ انہیں دنیا کے دکھوں سے بچا، آخرت کے دکھوں سے بچا، یا اللہ جو کچھ یہ پڑھ رہے ہیں اس میں انہیں کمال نصیب فرما، اس میں انہیں یا اللہ تو ایک اتھارٹی بنا اور ملک کی خدمت کرنے والا بنا، قوم کی خدمت کرنے والا بنا، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی شادیاں ہو جائیں تو ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی اولاد ہو تو یا اللہ انہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، پورے معاشرے میں محبت کی فضا کو قائم فرما، نفرت کی فضا کو قائم فرما، الفت و محبت کو قائم فرما، یا اللہ ان سب سے ہم سب سے راضی ہو جائے، اس ادارے کو یا اللہ تو اور زیادہ بلندیاں نصیب فرما، ترقیاں نصیب فرما، علم کا بہت بڑا مرکز بنا، علم کا بہت بڑا گہوارہ بنا، یہاں پڑھانے والوں کو صاحب فراست بنا، اور ان بچوں کی صحیح خطوط پہ تربیت کرنے والا بنا، اور ان بچوں کو ملک اور قوم کی خدمت کے لیے تو شاہکار بنا دے یا اللہ، تو انہی میں سے لیڈر بھی بنا، قائد بھی بنا، علم والے بھی بنا، ریسرچ والے بھی بنا، اور قوم کو نفع پہنچانے والے بھی بنا، اور جتنے منفی غلط جذبے ہیں وہ سارے ہم سے نکال دے، ہمیں امت بن کے چلا، ہمیں فرقہ واریت سے بچا، فرقوں میں بٹ جانے سے بچا، ایک دوسرے کی نفرت سے بچا، پیار اور محبت پیدا فرما، جو ہم میں بیمار ہیں صحت عطا فرما، جو ہمارے عزیز مر کے تیرے پاس آ گئے ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، جب ہمارے جانے کا وقت ہے مولا تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، ہم سب سے ان سب بچوں سے راضی ہو جا، وصلی اللہ تعالی نبی الکریم۔ السلام علیکم۔